آتی لڑکی پہ جیسے ہی نظر گئی، وہ اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھکے ہوئے تھی اور نظریں جھکا کے شاید کالج سے گھر جا رہی تھی۔ مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ نوال چہرے سے دوپٹہ ہٹاتی شہریار کو دیکھ کے غصے سے پوچھنے لگی، اور شہریار کی نظریں تو اس کی براؤن آنکھوں پہ جیسے جم سی گئی۔ دل نے بیٹ مس کی تھی۔ اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہو؟ نوال اسے خود کو یوں دیکھتا پا کے غصے سے بولی، جس پہ شہریار ہوش میں آیا اور مسکرا دیا۔ پاگل، وہ منہ بنا کے بولتی سائڈ سے گزر گئی اور شہریار اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ تم زندہ ہو نا؟ شہریار زامل کے پاس بیٹھا اسے سگریٹ پیتا دیکھ کے پوچھنے لگا۔ مردہ لگ رہا ہوں، زامل نے بھی سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ اتنے دنوں سے بھابھی کو نہیں دیکھا، مجھے یقین نہیں ہو رہا، شہریار معصومیت سے اسے بتانے لگا، اور زامل نفی میں سر ہلا کے سامنے دیکھنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اسے نہیں دیکھا؟ زامل چہرے پہ مسکراہٹ سے جا کے کہتا سگریٹ لبوں سے لگا گیا۔ شہریار نے اسے دیکھا؟ پھر؟ شہریار نا سمجھی سے پوچھنے لگا۔ زامل نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں اسے دیکھ لیتا ہوں، بس اسے تڑپا رہا ہوں۔ زامل نظریں سامنے مرکوز کیے مسکرا کے بتانے لگا۔ شہریار ہنس دیا۔ تڑپ ہی نہ جائے، وہ تڑپانے والوں میں سے ہے، بڑا آیا تڑپا رہا ہوں۔ شہریار اسے دیکھ کے فوراً سے بتانے لگا۔ زامل نے اسے گھور کے دیکھا۔ میرے پیار میں اتنی شدت ہے، وہ پر اعتماد لہجے میں بولتا ہوا شہریار کو واقعی متاثر کر گیا تھا۔ تیری یہی باتیں مجھے امپریس کرتی ہیں، 2-3 لائنز مجھے بھی سکھا دے، کیا پتا کبھی کام آ جائے۔ میں بھی کب تک سنگل رہوں گا؟ شہریار مسکرا کے کہتے ساتھ ہی بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس سے کہنے لگا، اور زامل نفی میں سر ہلا گیا۔ آج واقعی یقین ہو گیا تھا کہ یہ انسان زندگی میں کبھی سیریس نہیں ہو سکتا۔ حور رات کے وقت حاکم چودھری کے کمرے میں آئی۔ وہ ابھی دوا لے کے سوئے تھے۔ انہیں سکون سے سوتا دیکھ کے حور کو تسلی سی ہوئی۔ ان کا کمفرٹر ٹھیک کرتی وہ کمرے سے چلی گئی۔ جب آدم کو کمرے کی جانب آتا دیکھا، حور اسے نظر انداز کر کے گزرنے لگی۔ دادا کی طبیعت کیسی ہے؟ آدم اسے مخاطب کرتا پوچھنے لگا۔ حور نے اسے دیکھا۔ بہتر ہے، سو رہے ہیں۔ حور اسے جواب دیتی ساتھ ہی وہاں سے آگے کی جانب بڑھ گئی، اور وہ اس مغرور نواب زادی کو جاتا دیکھ رہا تھا، جو اس سے بات کیا اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ دراب چودھری اوپر سے کھڑے یہ دیکھ رہے تھے۔ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سج گئی۔ شاباش آدم، مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ آدم بھی اوپر کی طرف چلا گیا۔ ازکا تہجد کی نماز ادا کر کے پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر آ کے کچن کی جانب بڑھی۔ وہ پانی پی کے مڑی اور نظر سامنے کھڑے شخص پہ گئی۔ آپ اس وقت یہاں پہ؟ ازکا ڈرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی۔ اس کے ڈرنے پہ زاہد ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں ہوں، ریئیکٹ ایسے کر رہی ہو جیسے جن دیکھ لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پہ نظریں جمائے بولا، جس پہ وہ اسے دیکھنے لگی۔ جب یوں اچانک آ کے کھڑے ہو گئے تو میں ڈروں گی ہی نا، ازکا فوراً سے جواب دینے لگی، جس پہ زاہد مسکرا دیا۔ اتنی پیاری کیوں ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھنے لگا۔ ازکا کنفیوز سی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے نیند آ رہی ہے۔ زاہد کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کے فوراً سے جواب دیتی وہ سائڈ سے گزرتی چلی گئی، اور وہ مسکرا کے فریج سے پانی کی بوتل نکال کے پینے لگا۔ حور بازو ماتھے پہ رکھے سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حور نے کروٹ بدلی، سونے کی ناکام کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ حور نے دوبارہ کروٹ لی۔ سو جاؤ حور، سو جاؤ، وہ خود ہی سے کہتے ساتھ آنکھیں بند کیے ایک بار پھر کوشش کرنے لگی۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو، بیکاز آئی لو یو۔ ایک بار پھر زامل کے کہے الفاظ کانوں میں گونجے۔ وہ غصے سے اٹھ گئی۔ توبہ ہے بھائی، میں کیوں بار بار اس کے متعلق سوچ رہی ہوں؟ خود ہی سے کہتی وہ اپنی ہی حرکتوں سے خود ہی چڑ رہی تھی۔ حور کو فوراً ہی نیند آ جاتی تھی، اور آج نیند اس کی آنکھوں میں دور دور تک نہیں تھی۔ زامل اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا نظریں باہر کی جانب مذکور کیے ہوئے تھا۔ نیند تو اسے آتی ہی نہیں تھی۔ تم گلی کے وہ آوارہ گنڈے ہو جسے ہر ہفتے پیار ہو جاتا ہے، اور مہینے بعد وہ پیار کسی اور سے ہو رہا ہوتا ہے۔ زامل حور کے کہے گئے الفاظ یاد کرتا آنکھیں بند کر گیا۔ جان، تمہیں خود سے اگر میں نے پیار کرنے پہ مجبور نہ کر دیا، میرا نام ملک زامل نہیں۔ وہ نظریں باہر کی جانب کیے خود ہی سے کہنے لگا، اور لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ چھا گئی۔ حور کالج سے واپس گھر کی طرف جا رہی تھی، نظریں باہر کی جانب کیے ہوئے تھی۔ زامل آج بھی کالج نہیں آیا تھا۔ حور اسی کے متعلق سوچ رہی تھی جب نظر بک اسٹور پہ گئی۔ راشد بابا،
حور نے فوراً سے ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ انہوں نے شیشے سے حور کی جانب دیکھا۔ یہ کتابیں لا دیں بک اسٹور سے۔ حور بیگ میں سے چٹ نکال کے راشد بابا کے سامنے کرتی کہنے لگی، جی چھوٹی بی بی ابھی لایا۔ راشد بابا کہتے ساتھ ہی فوراً گاڑی سے اتر کے اسٹور کی جانب بڑھ گئے۔ بند گاڑی میں اوپر سے ابائے میں حور کو گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کے وہ تھوڑا بہتر محسوس کرنے لگی۔ وہ اسی طرح سے گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھی تھی، راشد بابا کا انتظار کر رہی تھی، جب اچانک کوئی لڑکا بائک پہ آیا۔ حور کے پاس بائک روکی اور اس کا بازو پکڑ کے گاڑی سے باہر نکالا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ حور کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ وہ گھبرا گئی۔ کون ہو تم؟ وہ گھبرا کے کانپتے ہوئے لہجے میں اس شخص سے پوچھنے لگی جو نقاب میں موجود تھا۔ ابھی بتاتا ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ حور کے چہرے کی جانب ہاتھ بڑھا کے حور کا نقاب اتارنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ظاہر ہوا۔ اس سے پہلے کہ حور غصے میں اس کا ہاتھ روکتی، اچانک حور کے چہرے کی جانب بڑھتا ہاتھ کسی نے تھاما اور کوئی حور کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا۔ حور نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اور مکمل اس کے پیچھے چھپ گئی۔ ملک زامل اس وقت آنکھوں میں سرد پن لیے سامنے موجود شخص کو دیکھ رہا تھا، جو اسے دیکھتے ہی گھبرا سا گیا تھا۔ زامل نے زوردار مکہ اس کے منہ پہ مار کے اس کا جبڑا ہلا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پہ جا گرا۔ گاڑی میں بیٹھو، زامل سرد لہجے میں حور سے کہنے لگا۔ ایک نظر حور نے اسے دیکھا اور خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ زامل نے آگے بڑھ کے اس شخص کے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ ارسلان کو دیکھ کے اسے شدید غصہ آیا۔ ارسلان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی جان کو چھونے کی؟ ہاں؟ وہ اسے دیکھ کے گرم دماغ سے سرد لہجے میں کہتے 7-6 مکے ایک ساتھ اس کے منہ پہ جڑ چکا تھا۔ ارسلان کا منہ خون و خون ہو گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی حور یہ سب کچھ دیکھ کے ایک پل کے لیے گھبرا گئی تھی۔ بول، کس نے بھیجا تھا تجھے؟ زامل ارسلان کا گریبان پکڑے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتا غصے سے گررایا۔ ارسلان کانپ رہا تھا۔ وہ زامل کے غصے سے بخوبی واقف تھا۔ ملک صاحب نے۔ ارسلان گھبراتے اور خوفزدہ تاثرات سجائے کانپتے ہوئے بمشکل بول سکا۔ زامل نے جیب میں سے گن نکال کے اسے لوڈ کیا۔ حور گن دیکھ کے اچھل کے رہ گئی تھی۔ زامل، سٹاپ اٹ، جاؤ تم۔ حور فوراً سے گاڑی سے نکل کے زامل کے سامنے آ کے بولی اور ارسلان کو اشارہ کر گئی۔ زامل نے حور کی جانب دیکھا اور ارسلان خوف سے لڑکھڑاتے وجود کے ساتھ وہاں سے جانے میں ہی بہتری سمجھنے لگا۔ کیا کرنے جا رہے تھے؟ حور گن کی جانب نظریں کیے سرد لہجے میں سینے پہ بازو باندھ کے پوچھنے لگی۔ جان سے مارنے لگا تھا۔ تمہیں کوئی چھوئے میری برداشت سے باہر ہے۔ زامل سرد لہجے میں اس کی سیاہ آنکھوں میں نظریں جمائے بولتا حور کی ہارٹ بیٹ مس کروا گیا تھا۔ تبھی راشد بابا کتاب ہاتھ میں تھامے بک اسٹور سے باہر نکلتے نظر آئے۔ زامل کو دیکھ کے پریشان ہوئے۔ حاکم چودھری نے کس کام کے لیے رکھا ہے آپ کو؟ زامل غصے سے راشد بابا کی طرف دیکھ کے لفظ چبا کے بولا۔ راشد بابا نا سمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ راشد بابا کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ بیٹھیں گاڑی میں بابا۔ حور راشد بابا کے بولنے سے پہلے زامل کو بتاتی کتاب ہاتھ سے لے کے راشد بابا سے بولی، جس پہ وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ تمہیں کوئی الہام ہوتا ہے کہ حور اب مصیبت میں ہے؟ حور کتاب گاڑی میں رکھ کے سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ زامل کے کندھے سے بھی تھوڑا نیچے آتی تھی۔ زامل کو اس وقت وہ بے حد پیاری لگی۔ زندگی میں تم جب بھی مصیبت میں ہوگی تمہیں تمہاری حفاظت کے لیے ملک زامل نظر آئے گا۔ زامل سینے پہ بازو باندھے اس کے چہرے کے قریب جھک کے گھمبیر لہجے میں بولا۔ حور تھوڑا سا کنفیوز ہوتی پیچھے کی جانب کھسکتی گاڑی سے جا لگی۔ حفاظت شوہر کرتے ہیں۔ حور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے جواب دینے لگی۔ زامل کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ تو میں ہی تمہارا شوہر بنوں گا۔ وہ اسے جواب دیتے گن والا ہاتھ اس کی طرف کیے حور کو ڈرا گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کے زامل نے گن جیب میں رکھی۔ حور نے اپنے تاثرات نارمل کیے۔ شوہر بن کے کیا کرو گے؟ حور نے آئی برو اچکائے اس سے سوال کیا۔ زامل اپنے لب اس کے کان کے قریب لایا۔ رومانس۔ زامل شوخیہ لہجے میں اسے جواب دینے لگا۔ جواب سنتے ہی حور کی ہارٹ بیٹ ایک دم تیز ہوئی۔ میں نے تمہارا نام بالکل ٹھیک رکھا ہے، 1 نمبر کیا 2 نمبر کے ٹھرکی انسان ہو تم۔ حور اسے زور سے پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کیے جواب دیتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زامل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھتے حور نے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بے ترتیب دھڑکنیں ترتیب میں کی۔ ہائے، زامل باہر کھڑا مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مسکرا کے اس پہ نظریں جما کے کہنے لگا۔ چلیں۔ وہ زامل کی طرف نہ دیکھتی ہوئی راشد بابا سے کہنے لگی۔
وہ از بات میں سر ہلا کے گاڑی سڑک پہ دوڑا گئے۔ زامل اسے جاتا دیکھ کے خود بھی چلا گیا۔ حویلی میں زامل کا ذکر مت کیجیے گا، حور راشد بابا کی جانب دیکھ کے انہیں حکم دینے والے انداز میں بولی، جس پہ وہ خاموشی سے بس از بات میں سر ہلا گیا۔ دادا! زامل حویلی میں قدم رکھتے ہی ملک شہراز کو غصے سے آواز دینے لگا۔ وہ لان سے اندر کی جانب آئے اور زامل کو دیکھ کے مسکرائے۔ کیا کیا ہے یہ آپ نے؟ ملک شہراز کو دیکھتے ہی وہ فوراً تیزی سے اس طرف بڑھ کے پوچھنے لگا۔ ملک شہراز کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیا؟ وہ پریشانی سے زامل کو دیکھ کے پوچھنے لگے، جو اس وقت بے حد غصے میں تھا۔ آپ نے حاکم چودھری کی پوتی کے ساتھ غلط کروانے کی کوشش کی ہے۔ زامل انہیں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں مونچھوں کو تاؤ دیتا پوچھنے لگا۔ ہاں، تو تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ ملک شہراز بھی سخت لہجے میں اسے دیکھ کے پوچھنے لگے۔ دادا، ہماری دشمنی حاکم چودھری سے ہے، اس کے خاندان کی عورتوں سے نہیں۔ آپ اس کے ساتھ غلط کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ زامل اپنے لہجے میں موجود سرد پن کم کیے ملک شہراز کو بتانے لگا۔ دشمنی حاکم چودھری سے ہے تو سمجھو پورے خاندان سے ہے۔ وہ فوراً غصے سے چلا کے کہنے لگے۔ زامل نے انہیں دیکھا اور از بات میں سر ہلایا۔ آپ کا ہر اصول، ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن اگر کسی لڑکی کی عزت کے ساتھ آپ یہ کریں گے تو پھر میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، یہ یاد رکھیے گا۔ زامل سرد نگاہوں سے ملک شہراز کو دیکھ کے سر ہلاتا، ہر لفظ چبا کے کہتے اوپر کی جانب بڑھ گیا اور وہ اسے جاتا دیکھتے رہے۔ آج پہلی بار زامل نے ملک شہراز سے اس قدر بدتمیزی سے بات کی تھی۔ زامل کا لہجہ انہیں شدید تکلیف پہنچا گیا تھا۔ حور حویلی میں داخل ہوئی تو حاکم چودھری، دراب چودھری اور جبران چودھری کو ٹی وی لاؤنج میں موجود پایا۔ گڑیا، آنے میں دیر کیسے ہو گئی؟ حاکم چودھری حور کو آتا دیکھ کے فوراً سے پوچھنے لگے۔ حور نے ان کی جانب دیکھا۔ دادا، وہ کتاب لینے گئی تھی، بس اسی وجہ سے مجھے۔ حور فوراً سے کتاب دکھاتے ہوئے تھوڑا گھبرا کے جواب دینے لگی۔ حاکم چودھری اس بات میں سر ہلا گئے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حور ہمیشہ کی طرح ان کے پاس آ کے ان کے ساتھ بیٹھتے فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ ایک دم فٹ، وہ مسکراتے ہوئے اسے جواب دیتے ہوئے بتانے لگے، جس پہ وہ بھی مسکرا دی اور اٹھ کے وہاں سے جانے لگی۔ فریش ہو کے آ جاؤ، کھانا لگ رہا ہے۔ حاجرہ بیگم اسے جاتا دیکھ کے فوراً سے کہنے لگی، جس پہ حور نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فریش وغیرہ ہو کے چینج کرتی نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ چینج وغیرہ کر کے کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ایریا کی طرف چل دی۔ حور ڈائننگ ایریا پہ آئی تو حاجرہ بیگم اور ازکا دونوں کھانا کھا رہی تھیں۔ حور نے کرسی سنبھال لی۔ آہستہ آہستہ گھر کے سبھی لوگ آ گئے۔ سب خاموشی سے کھانا کھانے لگ گئے۔ زاہد، جو اسکول کے ساتھ خالی پلاٹ پڑا ہے وہ بھی میری حور کے نام کر دو۔ حاکم چودھری کھانا کھاتے ہوئے زاہد کی جانب دیکھتے ہوئے بتانے لگے۔ سب نے حاکم چودھری کو دیکھا۔ دادا، میرے نام پہ پہلے 5 زمینیں اور 2 پلاٹ ہیں، تو اب یہ کیوں؟ حور فوراً سے حاکم چودھری سے شکوہ کرتی منہ بناتے ہوئے بولی، میں خوشی سے آپ کے نام کر رہا ہوں۔ حاکم چودھری فوراً سے حور کو بتانے لگے، جس پہ وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے دادا۔ زاہد حاکم چودھری کو جواب دیتا کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک نظر ازکا پہ پڑی، جو اس وقت صرف کھانے کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کے زاہد کے لب مسکرا دیے۔ دادا، آدم نے کھانے کی ٹیبل پہ چودھری حاکم کو پکارا۔ حاکم چودھری نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ دادا، میں آپ کا یتیم بچوں والا ادارہ سنبھالنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ آدم نے حاکم چودھری سے اجازت لینی چاہی۔ حاکم چودھری سمیت سب نے اس کی طرف دیکھا۔ طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ حور ازکا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ازکا نے حور کو دیکھا۔ لگ تو نہیں رہی۔ ازکا فوراً سے کہنے لگی۔ حور بھی مسکرا دی اور ازکا بھی مسکرا دی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو پھر یہ ذمہ داری نبھانا بھی تم آدم؟ حاکم چودھری مسکرا کے آدم کو تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگے۔ دراب چودھری کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جی بالکل دادا، شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا اور دراب چودھری کو دیکھا، جو دل ہی دل میں اپنے بیٹے کو شاباش دے رہے تھے۔ حور کمرے میں بیٹھی آج کا واقعہ سوچ رہی تھی۔ چہرے پہ مسکراہٹ تھی جس سے وہ خود انجان تھی۔ ارسلان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی جان کو چھونے کی؟ ہاں، تمہیں کوئی چھوئے میری برداشت سے باہر ہے۔ زندگی میں جب بھی مصیبت میں ہوگی تو تمہاری حفاظت کے لیے ملک زامل تمہیں نظر آئے گا۔ حور اس کے کہے گئے الفاظ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اکیلے میں کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ ازکا کمرے میں آتے ہوئے اسے سوچوں میں گم دیکھ کے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگی۔ حور فوراً سے ہوش میں آئی۔ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔
حور اسے دیکھ کے فوراً سے سٹپٹاتی کانپتی ہوئی آواز میں جواب دینے لگی. سمتھنگ سمتھنگ. ازکا نے اسے چھیڑتے ہوئے مزے سے کہا. حور بیڈ سے اٹھ کے دیکھنے لگی. نتھنگ نتھنگ. حور فوراً سے ہاتھ ہلاتے ہوئے منہ بناتے ہوئے بولی. ازکا مسکرا دی. میں خود ابھی کنفیوز ہوں بچوں، جیسے ہی سمجھ میں آئے گی تو بتاؤں گی آپ کو. حور اسے دیکھ کے سنجیدگی سے اسے کہنے لگی، جس پہ ازکا ہلکا سا مسکرا دی. سب بہتر ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں. ازکا اس کا ہاتھ تھامے مسکرا کے بولی. حور اس کے گلے سے لگ گئی. ازکا اوپر کمرے کی جانب جا رہی تھی. زاہد سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا. ازکا قدم روک گئی تاکہ وہ گزر جائے. زاہد نے اسے دیکھا. کہاں سے آ رہی ہو؟ زاہد نے ہاتھ میں موجود کاغذ جیب میں ڈال کے اس پہ نظریں جمائے پوچھا تھا. حور کے روم سے. ازکا اسے فوراً سے جواب دینے لگی. زاہد سر کو خم دے گیا. ویسے میں نے پہلی نند بھابھی دیکھی ہے جن کی اس قدر بنتی ہے. وہ سینے پہ بازو باندھے شوخیہ لہجے میں کہتا، ساتھ ہی ازکا کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا. بس آپ نظر نہ لگا دیجیے گا. ازکا بھی سینے پہ بازو باندھے مسکرا کے اسی کے انداز میں کہنے لگی. نظر تو ہماری آپ کی خوبصورتی پہ لگ سکتی ہے. زاہد گھمبیر لہجے میں کہتے ساتھ اس کے چہرے کے قریب چہرہ لائے کہنے لگا. ابھی شادی نہیں ہوئی. جبران وہاں سے گزر رہا تھا. دونوں پہ نظر گئی تو کھانستے ہوئے بولا. ازکا گھبرا کے فوراً سے دور ہوتی اوپر کی جانب بھاگ گئی. زاہد نے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. زاہد نے آئی برو چڑھائے. جبران نے بھی آئی برو اچکائی. کام وام نہیں ہے تمہارے پاس؟ زاہد اسے خود کو دیکھتا پا کے فوراً سے کہنے لگا، جس پہ جبران ہنستے ہوئے اوپر کی جانب بڑھ گیا. او ہو، یعنی فل ہیرو والی میرے بھائی نے انٹری دی. تھوڑا تو پگھلی ہوگی. شہریار اور زامل ڈیرے پہ موجود تھے. زامل نے اسے سارا واقعہ سنایا. پگھلی؟ مکمل پگھل گئی. زامل مسکرا کے شہریار کی جانب دیکھ کے بتانے لگا. شہریار بھی مسکرانے لگا. مطلب ہیرو بننا کام آ گیا. شہریار اس کے کندھے پہ سر رکھے کہنے لگا. زامل نے اسے دیکھا اور جھٹکے سے الگ کیا. مجھے تمہارے لیے لڑکی کا انتظام کرنا ہوگا. زامل اسے دیکھ کے فوراً سے کہنے لگا. شہریار نے فوراً دانتوں کی نمائش کی. سچی؟ کب؟ شہریار فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پہ زامل اٹھا. ابھی مجھے جانا ہے کام سے. وہ اسے ہاتھ ہلا کے کہتا چلا گیا اور شہریار منہ بنا کے رہ گیا. حور کچن سے باہر نکلتی اپنے ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی. تبھی آدم اس کے سامنے آیا. حور نے اپنے بڑھتے ہوئے قدم روکے. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حور سرد لہجے میں غصے میں اس سے پوچھنے لگی، جس پہ آدم کے لب مسکرائے. دل کر رہا تھا. وہ اسے حوث بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا. حور کے چہرے پہ مزید سختی در آئی. اپنے دل کو قابو میں رکھو آدم چودھری، ورنہ بھول جاؤں گی کہ کون ہو تم. یاد رکھنا، حور جان جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے. حور غصے سے سرد نگاہوں سے لفظوں پہ زور دیتی اسے بولتے ساتھ سائڈ سے گزر گئی. ساری اکڑ ختم کر دوں گا، ایک دفعہ میری ہو جاؤ بس تم. آدم اسے جاتا دیکھ کے چہرے پہ شاطرانہ مسکراہٹ سجائے دل میں کہنے لگا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. حور کافی کا مگ لیے بالکنی کی جانب بڑھی اور کھڑکی کھولی تو نظر سامنے کھڑے شخص پہ گئی. اسے دیکھتے حور کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، مگر وہ اگلے ہی پل مسکراہٹ سمیٹ گئی. بس اتنا ہی غصہ تھا. حور کافی کا مگ ہاتھ میں گھمائے اس سے مخاطب ہوئی، جس پہ زامل کے لب مسکرائے. ہاں، تمہیں دیکھے بغیر گزارا نہیں ہے. زامل سینے پہ بازو باندھے اس کے تھوڑا پاس آتے ہوئے کہنے لگا. حور نے اسے دیکھا. وہی سستے عاشقوں والی باتیں کرنا. حور منہ بنا کے اسے بولتی اپنی مسکراہٹ ضبط کیے کافی کا مگ لبوں سے لبکا گئی. کتنا آزمانا ہے مجھے جان، کہہ دو تم بھی پیار کرتی ہو. وہ کھڑکی پہ دونوں ہاتھ رکھے حور کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتماد بھرے لہجے میں بولا. یہ کس نے کہا تمہیں؟ حور اپنے تاثرات نارمل رکھتی آئی برو اچکائے اس سے بدلے میں پوچھنے لگی. تمہاری ان سیاہ آنکھوں نے. زامل گھمبیر لہجے میں اس کے چہرے پہ نظریں جمائے مسکرا کے جواب دے گیا. حور اس کے جواب سے کنفیوز ہوئی تھی. تمہاری سیاہ آنکھیں صاف بتا رہی ہیں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے. وہ اس کی آنکھوں میں اپنی براؤن نظریں جمائے بتانے لگا. حور کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی. تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ حور زامل کی آنکھوں میں دیکھتے خود بخود ہی یہ سوال نکال گئی. میری بات پہ یقین نہیں ہوتا تو آنکھیں پڑھ لو. زامل نے فوراً سے سادہ سا اسے جواب دیا. حور ہمیشہ کی طرح اس کے جواب سے متاثر ہوئی مگر ظاہر نہیں کیا. مجھے آنکھیں پڑھنی نہیں آتی. حور فوراً سے نظریں چراتی معصومیت سے جواب دے دی.
اور اس کی معصومیت پہ وہ ملک زامل کے سیدھے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں اسے سچ مان لو جان۔ زامل حور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتا اسے پیار سے کہنے لگا۔ حور کے جسم میں جیسے کرنٹ سا لگا، جھٹکے سے اپنے ہاتھ نکالتی وہ پیچھے ہوئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، حور کہتے ساتھ ہی کھڑکی بند کرتی اندر آ گئی اور اپنی غیر ہوتی حالت کو ٹھیک کرنے لگی۔ مان گئی ہے، زامل خود ہی سے کہتے ساتھ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یہ مسکراہٹ صرف حور کو دیکھ کے ہی چہرے پہ نمودار ہوتی تھی ملک زامل کے۔ اس کے دل میں حور کی ایک الگ ہی جگہ تھی جس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں تھا۔ حور آ کے بیڈ پہ بیٹھی اور زامل کے متعلق سوچنے لگی، مگر اچانک ذہن میں خاندانی دشمنی وغیرہ یاد آ گئی۔ نہیں حور، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں بھول رہی ہو؟ دادا کے دشمن ہیں وہ۔ نہیں، مت سوچو ایسا۔ حور اچانک اپنی سوچ جھٹک کے فوراً ہی خود ہی سے کہنے لگی، بس اسٹڈیز پہ دھیان دو، پیار ویار کچھ نہیں ہوتا، خود ہی کہتی ہو تم یہ، اور اب وہی کرنے جا رہی ہو۔ حور خود ہی سے باتیں کرتی خود ہی کو سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچانک زامل کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ پریشانی سے بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے الجھے ہوئے لہجے میں بولی، حور، جو تم سوچ رہی ہو وہ ناممکن ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ایسا مت سوچو اور سو جاؤ۔ وہ خود ہی کی سوچ پہ خود ہی کو سمجھاتے ہوئے گہرا سانس لیتی لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے لگی۔ کالج کی چھٹی ہو گئی تھی۔ وہ نوال کے ساتھ نیچے کی جانب بڑھی جب نظر زامل پہ گئی، جو ہمیشہ کی طرح پرسکون سا گاڑی سے پشت ٹکائے ہوئے نظر آیا۔ نظر جیسے ہی اس پہ گئی تو لب مسکرا دیے۔ اسے دیکھتے ہی حور کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ تم یہیں رکو، میں آئی، حور کہتے ساتھ کتابیں اور بیگ رکھ کے زامل کی جانب بڑھنے لگی۔ گارڈ نے اسے روکنا چاہا، جس پہ وہ بس خاموشی سے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک گئی۔ گارڈ خاموش ہو گیا۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو زامل میری بات؟ حور اس کے مقابل میں کھڑے ہوتے ہوئے سینے پہ بازو باندھتے سنجیدگی سے بولی۔ زامل سیدھا ہو کے آئی برو اچکائے اسے دیکھنے لگا۔ اگر دادا یا لالا کو معلوم ہو گیا نا تو تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کیا کریں گے۔ حور اسے خود کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، مجھے پرواہ نہیں ہے، تم بتاؤ، تمہیں محبت ہے مجھ سے؟ ہمیشہ کی طرح زامل نے صاف لفظوں میں اس سے پوچھنا چاہا۔ حور نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، جواباً وہ خاموش رہی۔ نہیں۔ حور نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اسے جواب دیا۔ زامل کے لب مسکرا دیے۔ جھوٹ نہیں بولا جاتا تم سے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ڈارک براؤن گہری نگاہیں اس کے چہرے پہ مرکوز کیے کہنے لگا، تم جو سوچ رہے ہو وہ ناممکن ہے، سمجھے؟ ہمارے خاندانوں کے بیچ میں جس قدر دشمنی ہے نا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم میرا خیال ذہن سے نکال دو۔ حور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی۔ زامل نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ دونوں خاندانوں کے بیچ دشمنی ہے، اس کی سزا ہم دونوں ایک دوسرے کو کیوں دیں؟ ایک دفعہ بول دو، یقین جانو سب کا مقابلہ کر لوں گا میں۔ زامل اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ حور نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، میں دادا کو بالکل بھی دھوکہ نہیں دے سکتی، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پیار ویار پہ یقین نہیں رکھتی۔ تم جاؤ، بس راشد بابا آتے ہی ہوں گے۔ حور اپنے جذبات کو قابو میں رکھتی لہجے میں بمشکل سرد پن لیے اس سے کہنے لگی، ایک بات یاد رکھنا جان، تمہیں بننا صرف اور صرف زامل کا ہی ہے، اور میں تمہیں ہر حال میں اپنا بنا کے رہوں گا۔ زامل اس کے چہرے کے قریب چہرہ لائے اسے دیکھ کے اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ حور اسے دیکھ رہی تھی۔ زبردستی کرو گے میرے ساتھ؟ حور سینے پہ بازو باندھے آئی برو اچکائے اس سے کہنے لگی۔ زامل کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زبردستی کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسی کے انداز میں اسے جواب دینے لگا۔ کیا کرو گے پھر؟ حور سنجیدگی سے اسے دیکھ کے پوچھنا لازمی سمجھنے لگی۔ اگر آج میں چلا گیا، یقین جانو شکل کیا تم میری آواز کو بھی ترسو گی۔ بہتر ہے سوچ لو۔ زامل اسے سرد لہجے میں کہتے آنکھوں پہ گلاسز لگائے مڑ گیا۔ حور اسے دیکھنے لگی۔ جان، سوچ لو۔ وہ مڑ کے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس کی آنکھوں میں پریشانی صاف عیاں تھی، اور قدم گاڑی کی طرف بڑھانے لگا۔ گراؤنڈ میں کھڑی نوال خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ زامل، حور اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کے فوراً سے پکارنے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کی کہی باتیں حور کو پریشان کر گئی۔ زامل کے لب مسکرا دیے۔ اس نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور مڑ کے دیکھا۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ حور اس کے پاس آ کے اسے دیکھ کر نا امید سی کہنے لگی۔ زامل نے اسے دیکھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ پیار کرتی ہو یا نہیں؟
زامل اس کی طرف رخ کرتا اپنے مطلب کی بات پوچھنے لگا۔ حور نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نظر جھکا گئی۔ مجھے جواب دینے کے لیے وقت چاہیے، وہ نظریں جھکائے اس سے بولی۔ زامل کے چہرے پہ سرد تاثرات چھا گئے۔ کتنا؟ زامل نے فوراً سے سرد لہجے میں پوچھا۔ حور نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ 2 دن، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ زامل اس بات میں سر ہلا گیا۔ 2 دن ہے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لو، ورنہ میری آواز کو بھی ترس ہوگی۔ زامل اسے کہتے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گیا، یہ جانے بغیر کہ وہ اسے کتنے مشکل مرحلے پہ کھڑا کر گیا ہے۔ ایک طرف دادا اور دوسری طرف اس کا پیار۔ تبھی راشد بابا بھی آ گئے۔ حور جو سوچوں میں گم کھڑی تھی، گاڑی دیکھ کے اندر کی طرف پڑی، جب نظر نوال پہ گئی جو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں بتاؤں گی، حور اسے بس یہی بولتی ہوئی اپنی چیزیں لیتی چلی گئی۔ کالج سے لے کے حویلی تک کا سفر اس نے زامل کی باتیں سوچ سوچ کے گزارا۔ وہ اس وقت خود کو سب سے زیادہ بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ حویلی آتے ہی خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ حاجرہ بیگم کی نظر اس پہ گئی۔ حور، طبیعت ٹھیک ہے؟ حاجرہ بیگم اس کے پاس آتے ہوئے اسے دیکھ کے پوچھنے لگی۔ حور نے نظر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ جی اماں۔ حور مختصر سا جواب دے گئی، جس پہ وہ اسے دیکھنے لگی۔ آج اتنی خاموشی سے داخل ہوئی ہو، کھانے کا بھی نہیں بولا۔ وہ لہجے میں پریشانی سجائے اسے دیکھنے لگی۔ حور کے لب مسکرا دیے۔ بس نیند آ رہی ہے اس وجہ سے، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے حاجرہ بیگم کو تسلی دیتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ کمرے میں آتی چینج وغیرہ کرتی حور کچھ دیر سونے کا ارادہ کر کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ کچھ دیر سکون چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ، پلیز نیند آ جائے، کہتے ساتھ ہی وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ زامل کی باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ زامل اس وقت اپنے کمرے میں کھڑا اپنے ماں باپ کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ ملک شہراز اس کے کمرے میں آئے۔ میرے اکلوتے بیٹے اور بہو کو اس ابرار چودھری نے ختم کیا تھا۔ ملک شہراز بھی تصویر پہ نظریں مرکوز کیے بولے۔ زامل نے ان کی جانب دیکھا۔ کیوں کیا تھا انہوں نے؟ زامل اداس سے لہجے میں ملک شہراز سے پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ نہیں معلوم مجھے بھی۔ ملک شہراز بھی لہجے میں افسردگی سجائے بتانے لگے۔ مگر تم بے فکر رہو، اس کے لیے معاف میں انہیں کبھی نہیں کروں گا، برباد کر کے رہوں گا۔ ملک شہراز لہجے میں نفرت لیے سرخ نگاہوں سے بولے۔ بدلہ تو لے لیا آپ نے اس شخص سے، ختم کر دیا جنہوں نے مارا تھا اسے۔ وہ ملک شہراز کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ ملک شہراز نے اسے دیکھا۔ میرا اکلوتا بیٹا جو مجھے جان سے زیادہ عزیز تھا، اسے مجھ سے دور کیا، اتنی آسان سزا تو نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے سرخ آنکھیں ہر لفظ چباتے ہوئے کہنے لگے۔ زامل خاموش رہا اور ملک شہراز اس کے کمرے سے چلے گئے۔ حور اس وقت اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے پڑھ رہی تھی۔ اف، زامل کس مشکل میں ڈال دیا۔ حور اچانک سے کتاب سے نظریں ہٹائے منہ بسور کے خود ہی سے بولتی بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیا رشتہ بن گیا تم سے، تم اچانک سے اچھے لگنے لگے ہو، قریب آنے سے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے متعلق سوچتی لبوں پہ مسکراہٹ سجائے خود ہی سے بولی تھی۔ لیکن دادا اور خاندانی دشمنی کی وجہ سے ہم دونوں کا ایک ہونا ناممکن ہے۔ وہ اچانک سے سوچ کا زاویہ بدلتی سر جھٹک کے اداس لہجے میں بولی۔ دونوں خاندانوں کے بیچ میں دشمنی ہے، اس کی سزا ہم دونوں ایک دوسرے کو کیوں دیں؟ ایک دفعہ بول دو، یقین جانو میں سب کا مقابلہ کر لوں گا۔ حور زامل کے کہے الفاظ یاد کرنے لگی۔ کہہ تو ٹھیک رہا تھا وہ، حور خود ہی کو بتانے لگی۔ صحیح کہہ رہا ہے وہ ہے نا، دادا ویسے بھی پیار کرتے ہیں، وہ میرے لیے مان جائیں گے، اور زامل کہہ تو رہا ہے کہ وہ میرے لیے سٹینڈ لے گا۔ حور خود ہی سے سوچتی فیصلہ کرنے والے انداز میں بولی۔ I love you ملک زامل۔ وہ مسکرا کے خود ہی سے اقرار کرتی شرما دی۔ چھوٹی بی بی کھانے کے لیے بلا رہی ہیں آپ کو۔ ملازمہ دروازے پہ دستک دیتی پیغام بتاتی چلی گئی اور حور کتاب بیڈ پہ رکھتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھے اور خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ حاجرہ بیگم اور دراب، مجھے آپ دونوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ حاکم چودھری روب دار آواز میں ڈائننگ ٹیبل پہ بولے تو خاموشی ٹوٹی اور سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ جی ابا، حاجرہ بیگم اور دراب چودھری فوراً سے بولے۔ سب لوگ بھی حاکم چودھری کو دیکھنے لگے۔ اگلے ہفتے میں ازکا اور زاہد کا نکاح کروا دینا چاہتا ہوں، امید ہے آپ دونوں کو اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے باری باری دونوں پہ نظر ڈالتے ہوئے کہنے لگے۔ ازکا اور زاہد کے لب مسکرا دیے تھے۔ حور نے ازکا کی جانب دیکھا اور اسے تنگ کرنے لگی۔ نہیں بابا جان، بہت اچھا فیصلہ ہے،
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، دراب چودھری فوراً سے جواب دے گئے، جس پہ حاکم چودھری مسکرا دیے۔ مجھے بھی نہیں ہے ابا جان، حاجرہ بیگم نے بھی جواب دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئے۔ زاہد اور ازکا نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں ہی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ شکر ہے کوئی تو فنکشن آیا، حور خوشی سے مسکرا کے کہنے لگی، جس پہ حاکم چودھری مسکرا دیے۔ پھر سب لوگ دوبارہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ حور کافی کا مگ لیے بالکنی میں موجود تھی، مگر زامل نہیں آیا تھا۔ تبھی حور کو وہ نظر آیا جو سینے پہ بازو باندھے مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ حور کی پلکیں خود بخود جھک گئیں اور دھڑکنیں بے ترتیب سی ہوئیں۔ تمہیں کوئی کام وام نہیں ہے؟ بہت ہی فارغ ہو؟ حور نظریں جھکائے اسے دیکھے بغیر منہ بنا کے بولی۔ زامل کھڑکی کے پاس آیا۔ ہے نا، میری زندگی کا سب سے اہم کام تمہیں دیکھنا۔ وہ اس کے چہرے پہ نظریں مرکوز کیے اسے جواب دینے لگا۔ حور نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ باتیں سیکھتے کہاں سے ہو؟ حور فوراً سے آئی برو اچکائے پوچھنے لگی، جس پہ زامل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جب کسی کو پیار ہوتا ہے نا کسی سے، تو یہ باتیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ زامل اسے ہمیشہ اپنے جواب سے متاثر کر گیا۔ حور مسکرا دی۔ کچھ سوچا؟ اب کی بار سوال زامل کی طرف سے آیا۔ حور نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ حور اسے دیکھے بغیر جواب دینے لگی۔ زامل اس کے معصوم سے جواب پہ مسکرا دیا۔ سوچ لو، وقت ہے۔ وہ اسے بس یہی جواب دے سکا۔ حور نے اس کی جانب دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ حور نے اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ زامل نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ ملک زامل ڈرانے والوں میں سے ہے، ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیے مغرور سے لہجے میں بولا۔ اس کے جواب پہ وہ خاموش رہی۔ مجھے پڑھنا ہے، حور اسے کہتے ساتھ کھڑکی بند کرنے لگی۔ زامل اسے دیکھنے لگا۔ جاؤ، وہ اسے ویسے ہی کھڑا دیکھ کے کہنے لگی تو زامل نے اسے ایک نظر دیکھا اور خاموشی سے چلا گیا۔ حور نے مسکرا کے کھڑکی بند کر دی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، ملک شہراز ٹہلتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگا۔ ملازم نے اس کی طرف دیکھا۔ بڑے صاحب، فیکٹری جلا دیں۔ یاد ہے 4 مہینے پہلے آپ کے پلاٹ پہ آگ لگی تھی، حاکم چودھری نے ہی لگوائی ہوگی۔ ملازم فوراً سے انہیں مشورہ دینے لگا، جس پہ ملک شہراز نے اسے دیکھا۔ مشورہ اچھا ہے، وہ لبوں پہ مسکراہٹ سجائے کہنے لگے۔ ملازم بھی مسکرا دیا۔ اس متعلق سوچا بھی جا سکتا ہے اور جلد از جلد اس کام کو سر انجام بھی دینا ہوگا۔ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے سوچتے ہوئے بولے، جس پہ ملازم سر کو خم دے گیا۔ تم اپنا کام بخوبی نبھا رہے ہو آدم۔ دراب چودھری مسکرا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ بس اب دیکھتے جائیں، مگر حور سے شادی ہوگی نہ میری؟ آدم فوراً سے دراب چودھری کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا۔ بالکل ہوگی، اصل خزانے کی چابی تو وہی ہے میرے بیٹے۔ دراب چودھری مسکرا کے اسے بولے تو آدم بھی مسکرا دیا۔ بس ہم دونوں کو اپنے اپنے کاموں کو بہترین کرنا ہے، پھر کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ وہ اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے بتانے لگے۔ بالکل ابا، وہ ان کی بات کی حامی بڑھتا کہنے لگا۔ دراب چودھری وہاں سے چلے گئے تو وہ حور کے متعلق سوچنے لگا۔ امی اتنی تیاری کیوں ہو رہی ہے آج؟ جبران کچن میں آتے ہوئے لہجے میں پریشانی لیے پوچھنے لگا۔ آج حور کا رزلٹ ہے نا، تو ابا جان نے دعوت رکھی ہے، حاجرہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، جس پہ جبران بھی مسکرا دیا۔ اف دادا جان، پہلی دفعہ تھوڑی نہ وہ پوزیشن لے گی، جبران نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ حاجرہ بیگم مسکرا دی۔ تمہیں پتا تو ہے دادا جان کا، پھر کیوں تمہیں خوشی نہیں ہے؟ حاجرہ بیگم اسے بتاتے ہوئے دیکھ کے پوچھنے لگی۔ آپ کے بعد سب سے زیادہ پیار مجھے اس سے ہے، یہ بات سب جانتے ہیں، تو پھر اس کی کامیابی پہ خوشی کیوں نہیں ہوگی مجھے؟ وہ انہیں دیکھ کے مسکرا کے بتانے لگا۔ حاجرہ بیگم بھی مسکرا دی۔ وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی، تینوں بھائیوں کی اپنی بہن میں جان بسی ہے۔ حاکم چودھری نے حور کی پہلی پوزیشن آنے پہ ہمیشہ گاؤں کے لوگوں کی دعوت کی تھی، اور سب لوگ اسی کاموں میں مصروف تھے۔ حور حویلی میں داخل ہوئی تو حاکم چودھری اور باقی سب لوگ اسی کے انتظار میں تھے۔ اسے آتا دیکھ کے حاکم چودھری کے لب مسکرا دیے۔ دادا، وہ مسکراتے ہوئے بولتی ان کے گلے لگ گئی، جس پہ حاکم چودھری مسکرا دیے، اور پھر باری باری وہ گھر کے سب افراد سے مبارکباد لینے لگی۔ آپ سب کو یہ دعوت میری پوتی حور جان کی پہلی پوزیشن آنے پہ دی گئی ہے۔ زاہد، کھانے کھلوا دو۔ حاکم چودھری گاؤں کے افراد کو بتاتے ہوئے ساتھ ہی زاہد کو حکم دیتے خود ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے، جہاں گھر کے افراد کھانا کھا رہے تھے۔ سب نے مل کے کھانا کھایا۔ گاؤں کے سبھی لوگ بھی کھانا وغیرہ کھا کے جا چکے تھے۔
حور کمرے میں آ کے تھوڑی دیر سونے کا ارادہ کرتی بیڈ پہ آ گئی۔ 2-3 دن سے اسے نیند مشکل سے آ رہی تھی۔ مبارک ہو، شہریار اس وقت زامل کی حویلی میں موجود اس کے کمرے میں بیٹھا کہنے لگا۔ اس نے آئی برو اچکائی۔ حور نے ہمیشہ کی طرح پوزیشن لی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا، جس پہ زامل کے لب مسکرا دیے۔ جانتا ہوں میں، وہ مسکراتے ہوئے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ مبارکباد دی؟ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زامل نے اسے دیکھا۔ آج جواب لے کے اور مبارکباد دے کے آؤں گا۔ زامل نظریں سامنے مرکوز کیے مسکرا کے اسے کہنے لگا۔ شہریار اس بات میں سر ہلا گیا۔ تیری زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زامل نے اسے ترچھی نگاہ سے دیکھا۔ اور تیرا بھی ایک ہی رہ گیا کہ میری لو اسٹوری کہاں تک پہنچی۔ زامل نے اسے 2 ٹوک جواب دیا تو اس کی ہنسی غائب ہوگی۔ اب کی بار مسکرانے کی باری زامل کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ منہ بنا کے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زامل بس مسکرایا۔ حور کمرے میں ٹہلتے ہوئے بس یہی سوچ رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف اس کے دادا تھے، دوسری طرف اس کی محبت تھی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جب کوئی فیصلہ کرنا ہو اور سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آنکھیں بند کرو اور جو دل کہتا ہے وہ کرو۔ ہاجرہ بیگم کے کہے الفاظ یاد کرتی وہ ایک گہرا سانس لیتی آنکھیں بند کر گئی اور اپنے دل کی آواز سننے لگی۔ مجھے لگ گیا پتا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ آنکھیں کھول کے مسکرا کے فیصلہ کرتے ہوئے بولی اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچن میں آ کے اپنے لیے کافی بنانے لگی۔ لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ تبھی اسکا کچن میں داخل ہوئی۔ نظر اس پہ گئی۔ اکیلے میں مسکرا رہی ہو، ضرور کچھ چھپا رہی ہو، وہ اسے کوہنی مارتی چھیڑتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کے اچانک آنے پہ حور پہلے تو پریشان ہوئی، پھر نارمل ہوئی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، حور فوراً سے انہیں دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلا کے جواب دیتی کافی میں چمچ ہلانے لگی۔ کچھ تو ہے، اسکا شیلف سے لگی اسے غور سے دیکھ کے بولی، جس پہ وہ مسکرا دی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ مسکرا کے اسے دیکھ کے اطمینان سے بتانے لگی، جس پہ اسکا فوراً سیدھی ہوئی۔ کیسا فیصلہ؟ اسکا فوراً اس سے پوچھنے لگی، جس پہ وہ مسکرا کے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے پیار ہو گیا ہے، حور شیلف سے پشت ٹکائے اسے بتانے لگی۔ عذرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ واقعی؟ اسکا اس کی بات پہ یقین نہ کرتے ہوئے پھر سے پوچھنے لگی۔ جی، وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کے جواب دینے لگی۔ کون؟ اسکا فوراً سے پوچھنے لگی۔ اس کی بے چینی دیکھ کے حور ہنس دی۔ ملک زامل۔ حور نے جتنے آرام سے اسے بتایا تھا اتنی ہی جلدی اسکا کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ملک زامل، اسکا نے جیسے کنفرم کرنا چاہا۔ حور اس بات میں سر ہلا گئی۔ حور تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اسکا اسے دیکھ کے سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ حور نے اسکا کو دیکھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور دشمنی دادا اور انکل ملک شہراز کے بیچ میں ہے، تو ہم دونوں کیوں اپنی خوشیوں کو قربان کریں؟ حور اسے زامل کے کہے گئے الفاظ بولی، جس پہ اسکا اسے دیکھنے لگی۔ حور دادا کبھی نہیں مانیں گے، وہ فوراً سے اسے سمجھانے کے لیے کہنے لگی۔ حور مسکرا دی۔ وہ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، میرے لیے مان جائیں گے، اور اگر نہیں مانیں گے تو خدا کوئی معجزہ کر دے گا۔ حور اعتماد سے خود کو اور اسکا کو امید دیتے ہوئے بتانے لگی۔ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا حور، اسکا لہجے میں پریشانی لیے فکر مندی سے کہنے لگی۔ حور نے اس کے ہاتھ تھامے۔ یہی ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا آپ میرا ساتھ دیں گی ہر حال میں، تو بجو حور کو صرف آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ حور اس کا ہاتھ تھامے اسے دیکھتے ہوئے امید بھرے لہجے میں بولی۔ اسکا بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اللہ جو کرے بہتر کرے، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ، اسکا اسے امید دلاتی لبوں پہ بامشکل مسکراہٹ سجائے بولی۔ حور مسکرا کے اس کے گلے لگ گئی اور کافی کا مگ اٹھاتی کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی۔ اسکا اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اسکا کچن میں کھڑی حور کے بولے گئے الفاظ سوچ رہی تھی۔ ظاہر جو گزر کے کمرے میں جا رہا تھا، کچن سے نظر اس پہ گئی جو شیلف سے پشت ٹکائے نظریں زمین پہ جمائے ہوئے تھی۔ وہ قدم اس کی طرف بڑھا گیا۔ اسکا، زاہد اسے دیکھ کے پکارنے لگا۔ اسکا ہوش میں آئی اور اسے دیکھا۔ آپ آ گئے، چائے پیئیں گے؟ اسکا اسے دیکھ کے فوراً سے چہرے کے تاثرات نارمل کرتی پوچھنے لگی۔ سب ٹھیک ہے؟ زاہد اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا پوچھنے لگا۔ اسکا لبوں پہ مسکراہٹ سجا گئی۔ جی سب ٹھیک ہے، کیوں؟ اسکا نے نارمل لہجے میں مسکرا کے جواب دیا۔ زاہد کو تھوڑی تسلی ہوئی، وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ میں چائے بنا دیتی ہوں، وہ کہتے ساتھ ہی چولہے پہ چائے رکھنے لگی۔ زاہد اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا۔ اسکا جو پانی کا جگ اٹھانے کے لیے مڑی،
آ اسکا چیخ مارتی اسے قریب دیکھ کے وہ شیلف سے جا لگی۔ زاہد کے لب مسکرا دیے۔ زاہد، وہ خفگی سے اسے پکارنے لگی، جس پہ وہ مسکرا دیا اور اپنے لب اس کے کان کے قریب کیے۔ اسکا کے دل نے بیٹ مس کی۔ مجھے تمہیں ڈرانے میں مزہ آتا ہے، وہ گھمبیر لہجے میں اس سے کہتا، اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کرتا۔ خاموشی سے پیچھے ہو کے چلا گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگی۔